ناظرین، آج ہم فرعون اور حضرت آسیہ علیہ السلام کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ یہ کہانی طاقت اور کمزوری کی نہیں بلکہ ایمان اور کفر کی جنگ ہے۔ آج ہم اس عورت کی بات کریں گے جو دنیا کے سب سے ظالم بادشاہ کے محل میں رہ کر بھی ایمان کے سب سے عظیم مقام پر پہنچیں۔ وہ ہیں حضرت آسیہ بنت مزاحم۔ مورخین کے مطابق آپ کا تعلق مصر سے تھا۔ آپ کے والد مزاحم مصر کے ایک معزز قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت آسیہ کا بچپن عیش و عشرت، تعلیم و تہذیب کے ماحول میں گزرا تھا۔ آپ کی شادی فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ سے ہوئی۔ آپ انتہائی خوبصورت اور پاک دامن خاتون تھیں۔ آپ فرعون کو ناپسند کرتی تھیں، لیکن فرعون چونکہ اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اسی وجہ سے فرعون نے اس خوبصورت عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر زبردستی اس سے نکاح کر لیا تھا۔ حضرت آسیہ اور ان کے والدین اس نکاح سے خوش نہیں تھے، لیکن انہوں نے حالات کی مجبوری کی وجہ سے حضرت آسیہ کا نکاح فرعون سے کر دیا تھا۔ فرعون کو حکومت و سلطنت، مال و دولت کی کثرت اور طاقت کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا۔ اس طرح اس بدبخت کافر نے ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پہ طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ چونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اسی لیے وہ تمام انسانوں کو اپنا غلام سمجھتا تھا اور ان معصوم لوگوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ چنانچہ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور پھر وہ وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے پیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فرعون اور ان کی قوم کی طرف دعوت حق دینے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور لوگوں کو باطل معبودوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کفر اور شرک پر اڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور بنی اسرائیل کو دعوت حق دیتے رہے۔ حضرت موسیٰ کے معجزات دیکھ کر حضرت آسیہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آئیں، لیکن ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ وہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ کی بیوی تھیں، اور حضرت آسیہ کے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ اگر فرعون کو میرے ایمان کا پتہ چل گیا تو وہ ظالم بادشاہ مجھ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گا اور اپنے ظلم کی تمام حدیں پار کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لے آئیں۔ شروع میں حضرت آسیہ علیہ السلام نے ایمان کا اظہار کسی سے نہیں کیا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرتا رہا۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون سے اور بھی زیادہ نفرت کرنے لگیں۔ چنانچہ وہ عبرتناک واقعہ یوں پیش آیا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو ان کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس خادمہ کے ہاتھ سے وہ کنگھی گر گئی تو اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھا لیا۔ اس وقت فرعون کی بیٹی نے ان کلمات کو سن لیا اور فرعون سے اس خادمہ کی شکایت کر دی کہ وہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے۔ یہ بات سن کر فرعون آگ بگولا ہو گیا اور غصے میں اس خادمہ کو بلایا اور فرعون اسے کہنے لگا، کیا تو میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ تو خادمہ نے فوراً جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ فرعون خادمہ کی بات سن کر آگ بگولا ہو گیا، اس خادمہ کو اور اس کے معصوم بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور اس کو شہید کر دیا۔ یہ خوفناک منظر اس وقت فرعون کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے، اور فرعون کی بیوی نے یہ منظر بھی دیکھا کہ فرشتے اس کی خادمہ کی روح کو پھولوں کی طرح آسمان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس طرح فرشتوں کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی کا ایمان اور بھی پختہ ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لے آئی، اور حضرت موسیٰ کی صداقت بھی واضح ہو گئی۔ ابھی فرعون کی بیوی انہی خیالات میں گم تھی کہ فرعون اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس خادمہ کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کو حضرت آسیہ سے بیان کرنے لگا۔ اس وقت فرعون کی بیوی نے دل ہی دل میں فرعون کے خلاف بغاوت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب فرعون نے اپنی بیوی کو اس خادمہ کی موت کی خبر دی تو فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ اللہ تیری بربادی ہو، کہ کس شے نے تجھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے۔
یہ بات سن کر فرعون ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تجھے بھی اسی جنون نے آ لیا ہے جس جنون کے اندر وہ خطبہ مطلع تھی۔ چنانچہ اس کے جواب میں فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدا وحدہ لا شریک پہ ایمان لا چکی ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس طرح اس بہادر خاتون نے کھلا مکھلا اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ فرعون اپنی بیوی کی یہ بات سن کر حیران و پریشان ہو گیا، اور فرعون شروع میں بغیر کسی ظلم کے اپنی بیوی کو سمجھانے لگا، اور فرعون نے اپنی بیوی کو ایمان سے دور کرنے کے لیے اس کے والدین کو بلایا اور دھمکی دینے لگا کہ اگر ان کی بیٹی نے موسیٰ کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ چنانچہ حضرت آسیہ علیہ السلام نے آپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام کا ایمان بہت پختہ ہو چکا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ جب فرعون کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا تو اس وقت فرعون نے اپنی بیوی کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ اپنے ایمان سے دور ہو جائے اور اس کو خدا ماننے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعون کے حکم سے حضرت آسیہ علیہ السلام کو طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کر دیا گیا، حتیٰ کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گڑوا دی گئیں اور آپ کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھوا دیا تاکہ آپ ہل نہ سکیں۔ لیکن ان تمام تکالیف کے باوجود حضرت آسیہ علیہ السلام کے ایمان میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی۔ تو آخری حربے کے طور پر فرعون نے اپنے غلاموں کو کہا کہ ایک بہت بڑی چٹان لے کر آؤ، اگر یہ چٹان دیکھ کر اپنے ایمان پر قائم رہتی ہیں تو یہ چٹان ان پر گرا دینا، اور اگر یہ ایمان سے پھر جاتی ہیں تو پھر یہ میری بیوی ہیں۔ اس خوفناک منظر میں جہاں ایک طرف زندگی ہے تو دوسری طرف موت۔ تو اس وقت میں حضرت آسیہ علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی تو جنت کے اندر ایک خوبصورت محل نظر آیا، جس سے آپ کا ایمان مزید بڑھ گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کے جسم مبارک پر وہ چٹان گرا دی جاتی ہے۔ اس طرح حضرت آسیہ علیہ السلام نے دنیا کی تمام تکالیف کو برداشت کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو وہ مقام نصیب فرمایا جو مقام آج تک کسی کو نہیں ملا۔